دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ شونتوں میں بہت زیادہ بہادر تھی، کوئی چیز بھی ڈرا نہ پاتی تھی۔ میری بہادری کی دلیل کے لیے کیا یہ بات کم تھی کہ ہر رات میری ڈیوٹی ایک ہسپتال میں مردہ خانے کے باہر لگتی۔ آج بھی معمول کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہی تھی جب ایک سینئر ڈاکٹر ایک لاش کو مردہ خانے کی جانب لے جا رہے تھے۔ میں اسی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں مردہ خانے میں چلی گئی۔ میں نے نئی آنے والی لاش کے اوپر سے سفید چادر ہٹا کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی۔ میں نے نبض تول کر دیکھا تو وہ بند تھی۔ میں ہر روز دسیوں لاشیں دیکھتی تھی، مگر میں ہر جذبے سے عاری ہو چکی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، اب تو ہر روز لاش دیکھنا معمول کی بات تھی۔ مگر نہ جانے میرا دل اس عورت کو دیکھ کر دکھ کیوں گیا تھا۔ شاید اسی لیے کہ وہ ایک لاوارث لاش تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ ایک لاوارث لاش تھی یا کیا؟ جو بھی تھا، مجھے اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر لگا تھا کہ شاید وہ بہت مظلوم سی تھی۔ میں مردہ خانے سے باہر آ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب ایک خوش لباس سا لڑکا ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، الیشبا کہاں ہے؟ الیشبا اس عورت کا نام تھا جس کی لاش کچھ دیر قبل ہی مردہ خانے میں لائی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکے تھے۔ میری بات سن کر وہ لڑکا زور و قطار رونے لگا تھا۔ مار دیا، میری الیشبا کو ان لوگوں نے مار دیا۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کن لوگوں نے؟ تو وہ لڑکا بولا، الیشبا میری بیوی تھی، ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کے والدین بہت بڑے جاگیردار تھے، ان لوگوں کو یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ وہ صلح کے بہانے میری بیوی کو واپس لے گئے اور اس کو زہر دے کر مار دیا۔ میں حیرت زدہ سی اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس کی صداقت کے گواہ تھے۔ میرا دل پسیج گیا۔ وہ لڑکا میرے قدموں میں گر گیا اور بولا، اس کے والدین تو اس کو لاوارث لاش سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں، لیکن میں اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کی تدفین میں خود کراؤں گا۔ آپ مجھے یہ لاش لے جانے دیں۔ میں شش و پنج کا شکار تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ جو شخص موجود ہے، جب شوہر موجود ہے تو پھر کیوں اس عورت کو لاوارثوں کی طرح دفن ہونے دوں؟ میں نے اس لڑکے کو تسلی دی اور خود ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سارا ماجرا بتایا تو وہ بولے، ہاں ٹھیک ہے، لے جائے وہ لاش۔ ہم نے ایک لاوارث لاش رکھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ پھر وہ میرے ساتھ باہر آئے اور اس لڑکے کے ساتھ بات کی۔ ہسپتال کے عملے کو باخبر کیے بغیر ہی انہوں نے یہ کام بہت رازداری سے کیا تھا۔ لڑکے کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب میرے کان میں بولے، اپنی زبان بند رکھنا، اس راز کو راز ہی رہنے دینا، جتنے پیسے مانگو گی دوں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اس نیکی کے بدلے میرا ہسپتال یا میری جاب خطرے میں پڑے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ایک طرف پیسوں کی ضرورت تھی تو دوسری طرف جوان جہاں عورت۔ پیسوں پر میرا زمین نہ مانا تو میں بولی، ڈاکٹر صاحب، اگر میں نے پیسے لے لیے تو اس نیکی کا اجر ضائع ہو جائے گا، اس عورت کا راز راز ہی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ میرا دل بھی اپنی نیکی کا سوچ کر کافی مطمئن تھا۔ مگر ایک دن گزر جانے کے بعد نہ جانے میرا دل کیوں گھبرانے لگا تھا۔ رہ کر الیشبا کا وہ مظلوم سا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ کیا وہ لڑکا سچ میں اس کا شوہر تھا یا پھر وہ کوئی ڈھونگی تھا؟
لوگ تو مردوں کے کفن تک چرا لیتے ہیں، وہ تو پھر جواں جہاں عورت تھی۔ کیا پتا وہ لڑکا اس کے گردے وغیرہ بیچ کر منافع کمانا چاہتا ہو۔ وہ لڑکی تو تھی بھی لاوارث، اس طرح تو اس کا کام بھی بہت آسان ہو گیا ہوگا۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے گھبرانے لگا تھا، میرا سکون حرام ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکے سے مل کر حقیقت کا پتہ ضرور لگاؤں گی۔ میرے پاس تو اس لڑکے کا کوئی اتا پتہ بھی نہ تھا۔ مجھے اس لاش کی فکر چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکے کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اس فیصلے نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گئی۔ میں نے سیدھی بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک راز کو راز ہی رکھوں، تو آپ مجھے منہ مانگا انعام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بولے، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تو مجھے حوصلہ ہوا۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحب مجھے اس عورت کی بڑی فکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو، اس لیے میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں، تاکہ اس عورت کی قبر ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بنا کچھ کہے ایک کاغذ پر مجھے پتہ لکھ کر دے دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی تھی۔ میرے دل کو بہت سکون سا مل گیا تھا۔ رات کی ڈیوٹی ختم ہوئی، گھر جا کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اس پتے کو پلو میں باندھ کر سفر پر نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر مجھے ایک سبق سکھا دے گا کہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس پتے پر پہنچ کر اس گھر کو ڈھونڈا تھا، پھر اس گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ الشبا خود تھی، ایک مردہ لڑکی جس کی لاش اس کا شوہر دفنانے کے لیے لے جا چکا تھا۔ وہ اب دروازے پر کھڑی تھی۔ میں تو چکرا ہی گئی تھی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کس رکشے میں آئی تھی اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس لوٹ گئی۔ ایک مردہ لڑکی جس کی لاش اس کا شوہر دفنانے کے لیے لے جا چکا تھا، وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ میں تو چکرا ہی گئی تھی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس رکشے میں آئی تھی اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن پھر بھی ایک مردہ لڑکی کو اپنے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھنا معمولی بات نہیں تھی۔ مجھ پر شدید قسم کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ اسی خوف کے باعث مجھے بخار ہو گیا۔ میں 3 دن بخار میں پڑی رہی تھی، لیکن جب بخار کچھ کم ہوا تو مجھے پھر الشبا کا خیال ستانے لگا تھا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا اس کو ماننے کے لیے میرا دماغ راضی نہیں تھا۔ بس میں نے اپنی بے سکونی ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر سے وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو میں پورا سچ جان کر ہی دم لوں گی۔ کچھ دنوں بعد جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو میں پھر سے اسی پتے پر پہنچ گئی تھی۔ اس بار پھر الشبا نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ میرے چہرے کا خوف شاید وہ بھانپ چکی تھی، اس لیے بولی تھی، خالہ گھر آئیے، گھبرائیے مت، میں زندہ ہی ہوں، آپ کی پریشانی میں شاید کم کر سکوں۔ میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، الشبا بیٹا
تم تو مر چکی تھی، اور وہ تمہارا شوہر وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ الشبا بولی، خالہ میں کب مری تھی؟ مرا تو میرا شوہر تھا، اس سے مرے ہوئے تو 8 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ الشبا کی باتیں سن کر میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے ساری حقیقت بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو وہ بولی، خالہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے اینوں براخ دے مہربانی ستے پہ تینوں خیال آن ڈیا وا۔ تو وہ بولی، خالہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر 2 وقت کی روٹی ملنا بھی کبھی کبھار مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے میرے والدین جلد از جلد بیٹیوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے چچا زاد کزن اویس احمد سے طے ہو چکا تھا۔ ہم دونوں کو اس رشتے کی بابت معلوم تھا، اسی لیے ہم دونوں میں محبت پروان چڑھ گئی تھی۔ ہماری شادی 1 ماہ بعد طے ہو نہ پائی۔ ہم دونوں ہی یہ دن گن گن کر کاٹ رہے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں گئی تھی، جہاں مجھے ایک بڑے جاگیردار کے بیٹے نے پسند کر لیا تھا۔ 1 ہی ہفتے بعد میرا رشتہ آ گیا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اتنے بڑے جاگیردار کا ہمارے غریب خانے آنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ ابو تو ان کے آگے پیچھے چلے جاتے تھے۔ ابو نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرا رشتہ میرے چچا کے ہاں طے ہے۔ اگر ہم نے رشتہ آپ سے جوڑ لیا تو بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس کے عوض ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے۔ یوں ابا نے مجھے 50 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ جس دن میری بارات تھی، ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، الشبا تمہاری وجہ سے تمہاری 2 چھوٹی بہنوں کے رشتے بھی اچھی جگہ پر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر سے بھی غربت ختم ہو جائے گی۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ یوں بھی بیاہ کر جاگیردار کے گھر آ گئی۔ اور اپنے رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ابو کو 50 لاکھ تماتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد نہ آپ لوگ الشبا سے ملنے آئیں گے اور نہ ہی الشبا آپ کے گھر آئے گی۔ یہ بات بتا کر الشبا زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ میں نے اس کو دلاسے دے دے کر چپ کرایا تھا۔ جب وہ تھوڑی سنبھل چکی تو میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مجھے الشبا کے ساتھ بڑی ہمدردی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں بے بس تھی، میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اکثر نماز میں اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہی الشبا کے لیے دعا کی تو دماغ میں ایک دم سے ایک گھنٹی بجی تھی۔ الشبا نے مجھے اپنی شادی کے متعلق تو بتا دیا تھا، مگر اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنی موت کے متعلق تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میں بھی کتنی پاگل تھی۔ الشبا کے آنسو دیکھ کر بوکھلا گئی اور ادھوری بات جان کر ہی واپس آ گئی تھی۔ میرے دل کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں نے کتنی مدد کی تھی اس کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنا سچ بتانے سے کترا رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، میں نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ میں ایک بار پھر سے الشبا کے گھر جاؤں گی اور مکمل سچ جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے رکشہ روکا اور اس کے گھر جا پہنچی، لیکن مجھے شدید دھچکا لگا جب اس کے گھر دروازے پر بڑا سا تالا لگا۔ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس تالے کو دیکھ کر میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب الشبا اور اس کی موت کا راز راز ہی رہ جائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔
میں مایوس سے گھر لوٹی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میرے گھر کے دروازے کے سامنے الشپا کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کو پانی پلا کر میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ یہاں کیسے پہنچی ہے؟ تو وہ بولی، مجھے جو لڑکا ہسپتال سے لے گیا تھا اسی نے ڈاکٹر سے آپ کا پتہ لے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بولی، مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے۔ میں نے ٹھکانہ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ بغیر چالاکی کے مجھے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا دے گی تو میں اس کی کچھ مدد کر سکوں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ روتے روتے وہ اپنی زندگی کا خلاصہ مجھے بتانے لگی تھی۔ خالہ، میری شادی جاگیردار کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ میں نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا تھا اور اپنے شوہر کو دل و جان سے اپنا لیا تھا، لیکن قسمت نے میرے ساتھ وفا ہی نہیں کی۔ میری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرا شوہر دشمن کی گولی لگنے سے اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اب سسرال میرے لیے جیل بن چکا تھا۔ مجھے ہر کوئی منحوس کہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے میں نے جاگیردار کے بیٹے کو کھا لیا ہے۔ میری ساس مجھ پر ظلم کرنے لگی تھی۔ مجھے گھر میں ملازمہ سے بھی کم درجہ دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میری عدت پوری ہوئی تو میرے والدین مجھے لینے آئے تھے، مگر جاگیردار صاحب نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بولے کہ آپ تو اپنی بیٹی 50 لاکھ کے عوض بیچ چکے ہیں، اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میرے والدین مایوس لوٹ گئے تھے۔ میری زندگی اس قید خانے میں دن بہ دن تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں میری ساس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی۔ وہ ہسپتال ہی میں ایڈمٹ تھیں۔ انہیں فرمائش کی تھی کہ الشپا ہی ان کی خدمت کرے۔ یوں میں ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال سے گھر اور گھر سے ہسپتال آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن ڈرائیور بولا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ مجھے اس کی بات شدید ناپسند آئی اور میں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اس کی ساری اصلیت میں جاگیردار صاحب کو بتا دوں گی۔ وہ بولا، جاگیردار صاحب کو اگر تم کچھ بھی ایسا ویسا بتاؤ گی تو وہ تمہاری بات پر یقین ہی کریں گے، الٹا تم پر ہی مزید سختی کر دی جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ یوں وہ ڈرائیور مجھ سے اکثر اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے اس کے متعلق کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ جاگیردار صاحب کا چھوٹا بیٹا مجھ پر میلی نظر رکھ کر بیٹھا تھا۔ جب مجھ پر اس کی نظر کی گندگی کا انکشاف ہوا تو مجھے لگا کہ میں تو بہت بری طرح پھنس چکی ہوں۔ ہر کوئی تو وہاں میرا دشمن تھا۔ مجھے واحد سہارا ڈرائیور ہی نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ نکاح کر کے کم از کم میری عزت تو محفوظ رہتی۔ یوں مجبوری کے تحت میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے یہاں سے آزاد کرا لو، میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ آگے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ خالہ، وہ ڈرائیور مجھ سے وفا نہیں کر پایا۔ وہ مجھے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ وہ ڈر گیا ہے کہ اگر جاگیردار صاحب کو معلوم ہو گیا کہ میں مری نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ الشپا مجھے یہ سب بتا کر رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑا درد سمویا ہوا تھا۔ وہ بس مجھے یہ سب بھی بتانا چاہتی تھی۔ اس کی موت کا راز اب بھی راز ہی تھا، مگر میں نے اس وقت اسے مزید قریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اسے کھلے دل سے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ وہ میری بیٹی ہی بن گئی تھی۔ میں خود تو تنہا رہتی تھی، اسی لیے گھر کے کام بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتے تھے، لیکن اب جب سے الشپا آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔
وہ بہت اچھی تھی لیکن شدید سہمی ہوئی رہتی تھی۔ جب وہ کام کر رہی ہوتی میں اکثر اس کے پاس چلی جاتی تو وہ اچانک بوکھلا جاتی تھی۔ وہ اکثر کہتی مجھے لگا شاید جاگیردارنی آ گئی ہیں۔ اس کے ہاتھوں پر جاگیردارنی کے مظالم کے نشان تھے، بازو نیل سے بھرے پڑے تھے اور دل چھلنی چھلنی ہوا پڑا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے روتی رہتی تھی، ڈرتی بھی رہتی تھی۔ ابھی تو الشبا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اس سے چوری چپکے کسی سے رابطے میں تھی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ تو ڈر سے مر ہی جاتی۔ میں نے اس انسان کو بتا دیا تھا کہ الشبا زندہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے غلط کیا تھا یا درست، مگر اس کی موت کے ڈرامے میں اس کا ساتھ دینا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ ایک دن میں نے الشبا سے کہا تھا کہ تم تیار رہنا، آج تم سے ملنے کوئی آنے والا ہے۔ وہ شدید گھبرا گئی تھی، وہ میرے قدموں میں گر کر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی تو اس کی باتوں میں پورے جہاں کا درد سمو گیا تھا۔ خالہ، خدا کا واسطہ ہے مجھے کسی کے حوالے مت کریے گا، میں آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی، ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، مگر مجھے جاگیرداروں سے بچا لیں۔ میرے ساتھ میرے باپ نے بھی برا کیا تھا، میرے ساتھ جاگیرداروں نے بھی برا کیا تھا۔ ڈرائیور نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اب آپ کہیں مجھے موت کے حوالے مت کر دیجیے گا، میں بہت لاچار ہوں۔ میرے ساتھ میرے اپنوں نے بھی وفا نہیں کی تھی۔ اگر آپ نے بھی مجھے جاگیرداروں کے حوالے کر دیا تو وہ مجھے بھوکے کتوں کے سامنے پھینکوا دیں گے۔ الشبا زاروں قطار رو رہی تھی۔ تب بھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چھوٹے بچے کی طرح سہم کر مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر الشبا مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سامنے اویس کھڑا تھا، الشبا کے بچپن کا منگیتر۔ اویس کی بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے تم سے بہت محبت کی تھی الشبا، اسی لیے تو آج رب نے مجھے تجھ سے ملا دیا ہے۔ جب تایا جی نے تمہیں مجھ سے چھین کر کسی اور کو سونپ دیا تھا تو تم تب بھی میرے دل میں تھی، پھر جب تمہاری موت کی خبر آئی تو دل نے اس خبر کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ میرا دل جب تک دھڑکتا رہے گا مجھے اس بات پر یقین رہے گا کہ تم زندہ ہو۔ الشبا اب بھی رو رہی تھی۔ اویس نے الشبا سے اس کی موت کی خبر کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، جاگیردارنی جی مجھے اپنے بیٹے کی مجرم سمجھتی تھیں، وہ مجھ پر زندگی حرام کر دینا چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ میں ایک ایک لمحہ اذیت میں گزاروں۔ اسی لیے تو جب ابو لینے گئے مجھے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ڈرائیور چونکہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت اس نے مجھے نیند کی گولیاں دے ڈالیں۔ میں بے ہوش ہو گئی تو اس نے گھر میں شور ڈال دیا کہ الشبا بی بی نے خودکشی کر لی ہے۔ پوری حویلی ہل کر رہ گئی تھی۔ جاگیردارنی جی کسی صورت نہیں چاہتی تھیں کہ میں مروں، اسی لیے انہوں نے مجھے ہسپتال بھجوا دیا۔ ڈرائیور نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے پہلے ہی بات طے کر لی تھی، اس لیے اس نے بڑے جاگیردار کو بتایا تھا کہ الشبا انتقال کر چکی ہے۔ خودکشی کا کیس پولیس کیس ہوتا ہے اور آپ معزز لوگ ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم اس لاش کو لاوارث کہہ دیں گے، خود اس کی تدفین بھی کر دیں گے۔ جاگیردار صاحب نے ان کی بات مان لی اور یوں وہ مجھ سے جان چھڑا کر چلے گئے۔ خالہ، ڈرائیور نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرا شوہر نہیں تھا، نہ ہی ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، وہ تو بس آپ کی ہمدردی بٹورنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر سے تو اس نے پہلے ہی
ڈاکٹر سے تو اس نے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی، یوں وہ مجھے ایک کرائے کے مکان میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہر روز 10 منٹ کے لیے آ کر وہ میری خیریت معلوم کر جاتا تھا، مگر پھر وہ مجھ سے نکاح کرنے والے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور مجھے آپ کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اویس الشبا کی باتیں سن کر اسے تسلی دینے لگا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، خالہ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں گی؟ میں مسکرا دی اور بولی، ہاں اویس بیٹا، میری الشبا آج سے تمہاری ہوئی۔ پھر میں نے اور اویس نے چھٹ پٹ مولوی صاحب کا انتظام کیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ اویس الشبا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف تو اس کی موت کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ یوں اللہ نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نواز دیا ہے۔ الشبا نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، مگر اب وہ اویس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے دو محبت کرنے والوں کو آپس میں ملوانے کا ذریعہ بنایا۔